اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک ہے قرآن کی دعائیں اور ایک ہے احادیث مبارکہ کی دعائیں۔ اب قرآن اور احادیث مبارکہ کی دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات یہ ہے، قرآن کی جتنی دعائیں ہیں جنہیں قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے، وہ سب کہاں سے آئی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان دعاؤں کو، ان آیتوں کو آسمان سے، عرش سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اب اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، اچھا وہ تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو کیا جو احادیث کی دعائیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تجربے سے بتائی ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیے، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث۔ جو قرآنی دعائیں ہیں وہ بھی آسمان سے آئی ہیں، اور جو احادیث مبارکہ کی دعائیں ہیں وہ بھی آسمان سے آئی ہیں۔ اب ان دونوں میں صرف آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ بڑا فرق یہ ہے کہ قرآنی دعائیں آسمان سے آئی ہیں، قرآنی آیتیں آسمان سے آئی ہیں، ان کی تلاوت ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آسمان سے آئی ہیں لیکن ان کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا ہے اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ آتا ہے۔ تو اب آپ عمل کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابیہ رسول ہیں، وہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مفہوم حدیث ایسے ہے، اور کہا یا رسول اللہ، دعا کی قبولیت کے لیے کوئی مجھے عمل بتا دیں۔ اب آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بتاتے ہیں وہ صرف ام سلیم کو نہیں بتاتے، ساری امت کو بتاتے ہیں، اور وہ عمل ام سلیم کے فائدے کے لیے نہیں صرف، بلکہ تمام امت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ایسے ہے، ام سلیم تم کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد جب آپ اس عمل کے ذریعے دعا کریں گے تو عرش سے جواب آئے گا، میرے بندے تم نے جن الفاظ سے دعا کی میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ تو وہ آسان سے الفاظ ہیں، ان پڑھ، جاہل، قرآن کا نہ پڑھا ہوا شخص بھی ان الفاظ سے دعا کر سکتا ہے۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، دعا کی قبولیت سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ الحمدللہ، اس کا معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور تیسرا اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھ کر اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی وہ پریشانی جو حل نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، جو آپ کی بڑی پریشانی ہے، جس نے آپ کی نیند اجاڑ دی، جس نے آپ کا سکون ختم کر دیا، کوشش کریں ایک ہی مسئلہ، ایک ہی پریشانی ذہن میں رکھ کر اسے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔